بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ایپ پیش کر رہا ہوں وہ ہے علم میراث کے بارے میں، اور بہت اچھی ایپ ہے، آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہمارے چینل پر جو علمی اور ادبی مفید مواد پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بر وقت آ سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ میں پلے اسٹور پر گیا اور اوپر سرچ خانے میں الموارث لکھ کر سرچ کیا، سرچ کا بٹن دبایا، اور سب سے اوپر جو ایپ آ رہی ہے الموارث کے نام سے، اس پر ہم کلک کریں گے۔ اسے میں نے انسٹال کر لیا ہے، آپ بھی اسے انسٹال کر لیں اور اس کے بعد اوپن کا بٹن دبا دیں۔ یہ ہمارے سامنے ایپ کھل گئی ہے۔ اس میں دیکھیں نیچے دو بٹن دیے ہیں، ایک پر لکھا ہے مسئلہ جدیدہ اور نیچے لکھا ہے المکتبہ۔ المکتبہ پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت اچھی لائبریری آ جاتی ہے، جس میں قرآن و سنت سے متعلق علم میراث کی آیات، احادیث اور آثار یعنی صحابہ کے اقوال سب تفصیل سے موجود ہیں۔ تفسیر پر ہم کلک کرتے ہیں سب سے اوپر تو یہ دیکھیں مختلف تفاسیر سے میراث کی جو آیات ہیں ان کی تشریحات دی گئی ہیں۔ مثلا ہم کسی ایک پر کلک کرتے ہیں، ابن عربی کی سورۃ النساء، تو یہ دیکھیں اسے ہم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اوپر قرآن کریم کی آیت لکھی ہے اور نیچے اس کی تفسیر لکھی ہے، اور یہ میراث سے متعلق ہے۔ اسی طرح دیگر ان میں سے کوئی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ علم میراث پر تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اور مہارت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کورس کر رہے ہیں میراث کا، تخصص فی الفقہ میں علم میراث کے اسباق پڑھ رہے ہیں، سراجی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان تمام آیات کا ایک ایک کر کے مطالعہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت کچھ آ جائے گا اور بہت مہارت پیدا ہو جائے گی۔ تفسیر کے بعد احادیث بھی دی ہیں، تقریباً 18 احادیث دی ہیں انہوں نے۔ ان میں سے ہم کسی بھی حدیث پر کلک کریں تو اوپر حدیث لکھی ہے، نیچے اس کی تخریج حوالہ دیا ہے، پھر اس کی تشریح بھی دی ہے حدیث کی۔ بہت اچھے انداز میں کام کیا ہوا ہے۔ اور احادیث کے بعد اسی طرح آثار بھی ہیں، صحابہ کے اقوال، اور پھر اس کے بعد مصطلحات پر برابر میں ہم کلک کرتے ہیں تو علم میراث کی تعریفات اور اصطلاحات، یہ دیکھیں ان میں سے آپ کسی الوصیہ پہ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ ایک اصطلاح ہے، اور جسے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ہر ایک کی طرف سے واضح کیا ہے کہ وصیت ان کے نزدیک کسے کہتے ہیں۔ اس ایپ کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ اس میں چاروں فقہوں کے اعتبار سے تفصیلات دی ہیں اور مسئلہ بھی حل کیا گیا ہے، جو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ منظومات میں عربی نظمیں دی ہیں، پھر اس کے بعد احکام ہیں، اس کے بعد قوانین ہیں، پھر اس کے بعد مسائل ہیں، اور مسائل میں پھر مشہور مسائل اور غیر مشہور مسائل دونوں دیے ہیں، پھر فتاویٰ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کتب بھی ہیں، آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا مکتبہ ہے، المکتبہ کے نام سے انہوں نے اتنا مواد اس میں جمع کر رکھا ہے۔ پھر اوپر مسئلہ جدیدہ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہم کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کا جو مال ہے وہ جو چھوڑ کر گیا ہے، تو اس میں ہم اگر ان تفاصیل کا اندراج کر دیں گے اور پھر ہم حنبلی، شافعی، مالکی یا حنفی پر کسی ایک پر کلک کریں گے تو اس فقہ کے مطابق ہمارے سامنے وہ مسئلہ تفصیل سے واضح کر دیا جائے گا۔ مثلاً کسی شخص کے انتقال ہوا تو ہم اگر وہ مرد ہے انتقال کرنے والا، وفات پانے والا، تو ہم ذکر پر کلک کریں گے، اور اگر عورت ہے تو انثیٰ پر، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے انثیٰ پر کلک کیا یعنی مرنے والی کوئی خاتون ہے، اور مثلاً ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1,00,000 روپے چھوڑ کر انتقال کر گئیں، 1,00,000 لکھ دیا نا، 5 زیرو ہے، اور ہم فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ نیچے دیکھیں انہوں نے اس کے ورثاء وارثین دیے ہوئے ہیں،
ہم ان میں سے سب سے پہلے یہ دیا ہے کہ الزوج متوفی یا حی، کلک کریں گے تو وہ بن جائے گا. اگر شوہر زندہ ہے تو حی کر دیں، اور اگر انتقال وفات پا چکے ہیں تو متوفی کر دیں. ٹھیک ہے. ابن کے آگے لکھ دیا کہ مثلا 5 بیٹے ہیں اور 3 پوتے بھی ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، اور بہنیں کتنی ہیں 5 لکھ دی. کچھ بھی XYZ جتنا بھی ہوں، یہ ساری ورثہ ہم اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ماں زندہ ہیں اور باپ زندہ ہے، دادا زندہ ہے اور دادی زندہ ہے، نانی زندہ ہے. ان سب کو میں نے حی کر دیا اور ان سب کو زندہ چھوڑ کر عورت دنیا سے جا چکی ہے. اب ہم اسے کہتے ہیں حل المسئلہ. تو اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے مسئلہ حل کر دیا ہے. اوپر تقسیم الترکہ لکھا ہے کہ اس ترکے کی تقسیم اس طرح ہوگی، اور اوپر جو یہ وارثین ہیں ان میں سے ہم کسی پر بھی کلک کریں. 4 بنات ہیں، 4 بیٹیاں ہم نے بتائی تھی، تو 1 لاکھ میں سے ہر بیٹی کو کتنا ملے گا یہ بتا دیا کہ اصل المسئلہ 42، یعنی کل مال کے 42 حصے ہوں گے. اور نسبۃ النصیب للفرد، اس میں سے 1/21 ہر بیٹی کو ملے گا، جو کہ 1 لاکھ میں سے 4761.9 ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر نیچے التحلیل کے بعد عربی میں بھی سمجھا دیا ہے، اور الدلیل کے بعد پھر قرآن کی آیت، حدیث جو بھی اس سے متعلق ہوگی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت میں بیٹے اور بیٹی کا حصہ بتایا ہے. الام پر پھر ہم کلک کرتے ہیں تو ماں کا حصہ پورا بتا دیا کہ اس 1 لاکھ میں ماں کو کتنا ملے گا، اور 5 بہنوں کو کتنا ملے گا. تو یہ ہر جگہ دیکھیں 00 آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے بہنوں کو نہیں ملے گا اس صورت میں، اور نانی کو بھی نہیں ملے گا. اچھا، باپ کو کتنا ملے گا لکھا ہوا آ گیا پورا تفصیل سے. دادی کو کچھ نہیں ملے گا، دادا کو کچھ نہیں ملے گا. اور کیوں نہیں ملے گا؟ نیچے عربی میں اس کا بتا دیا ہے کہ باپ کی وجہ سے دادا محروم رہتا ہے. اور 3 بیٹوں کے 3 پوتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا. 5 بیٹے ہیں، ان کو ملے گا. ہر بیٹے کو کتنا ملے گا تفصیل سے سمجھا دیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی ایپ ہے جس میں علم میراث کے بارے میں بہت مفید اور معلومات موجود ہیں. مطالعہ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اللہ کرے کہ یہ ویڈیو کسی کے کام آ جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اور نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر علمی اور ادبی مختلف مفید مواد مستقل پیش کرتے رہتے ہیں، اور کورسز پیش کرتے ہیں، اور ایسی ایپس کا تعارف کرواتے ہیں جو علمی اور ادبی لحاظ سے ہمارے کسی نہ کسی درجے میں کام آ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.